هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وقال تعالى في موضع آخر: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. میرے بھائیوں، اور وہ سوال تقدیر سے متعلق ہے. سوال بہت اہم ہے. کیا تقدیر میں حذف و اضافہ ممکن ہے؟ تقدیر میں کوئی چیز ایسی ہے جو حذف کی جاتی ہو یا کچھ اضافہ کیا جاتا ہو؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. بعض لوگ جب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو بعض مواقع پر ان کے ذہن میں اشکال و سوال پیدا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کب اور کیسے ہونے والا ہے، اور اسے لوح محفوظ میں ثابت طریقے سے لکھ دیا اور قلم خشک ہو چکا، کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی، تو پھر اللہ کے فرمان یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے. سورہ رعد آیت نمبر 39. اور جب روزی لکھی جا چکی اور موت کا وقت متعین ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جو چاہے کہ اس کی روزی میں کشادگی اور اس کی زندگی دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کرے. رواہ البخاری و مسلم. اور یہ بھی حدیث ہے آدمی گناہوں کی وجہ سے روزی جاتا ہے، دعا وغیرہ وغیرہ. تو اس پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے یہ بھی دعا منقول ہے: اگر تو نے مجھ پر بدبختی اور جو چاہے باقی رکھے تیرے پاس لوح محفوظ، پس تو بدبختی کو سعادت. اسی طرح بعض صحابہ اکرام سے بھی منقول ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ہم نے سوال کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر دیا. بڑا اہم سوال ہے. عام طور پر لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، تو جواب میں واضح رہے. تقدیر کی علماء نے 2 قسمیں بتائی ہیں. تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. ایک کو تقدیر مبرم کہا جاتا ہے، یا ثابت یا مطلق تقدیر کہا جاتا ہے، یعنی متعین ہے اور فکس ہے. جو لوح محفوظ میں ہے، ثابت ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی. اس کو تقدیر مبرم کہا جاتا ہے، یا ثابت تقدیر کہا جاتا ہے، یا مطلق تقدیر کہا جاتا ہے. قسم ہے تقدیر معلق یا مقید. وہ جو فرشتوں کی کتاب یا رجسٹر میں ہے، اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے. بندے کی عمر، رزق اور عمل و موت سب لوح محفوظ میں متعین ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. لیکن جو فرشتوں کے رجسٹر و کتاب میں ہے، اس میں کمی اور زیادتی مٹانا اور ثابت کرنا واقع ہوتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا: وقت کی 2 قسمیں ہیں. وقت کی 2 قسمیں ہیں: وقت مطلق جسے اللہ جانتا ہے، اور وقت مقید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے. صلہ رحمی سے زندگی دراز اور رزق میں کشادگی ہوتی ہے. اس سے واضح ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کے لیے وقت لکھے، اور فرمایا اگر اس نے صلہ رحمی کی تو میں نے اس کی عمر میں
اس طرح زیادہ کیا، اور فرشتہ نہیں جانتا زیادتی ہوئی یا نہیں، لیکن اللہ کو خوب علم ہے کہ معاملہ کس پر برقرار پائے گا، اور جب وقت آ جاتا ہے تو تقدیم و تاخیر نہیں ہوتا۔ دیکھیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مشہور کتاب مجموع الفتاوی، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 517۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دوسرے مقام پر سوال کیا گیا ان سے کہ کیا روزی میں کمی و زیادتی ہوتی ہے؟ فرمایا رزق کی 2 قسمیں ہیں، پہلی قسم اللہ کو کامل علم ہے کہ بندہ کتنی روزی پائے گا، اس میں دوسری جسے اللہ نے لکھا اور فرشتوں کو اس سے آگاہ کیا تو اس میں اسباب کے اعتبار سے کمی و زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ مجموع الفتاوی دیکھیے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 517۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ فلاں کی عمر 100 سال ہے اگر اس نے صلہ رحمی کی، اور 60 سال ہے اگر اس نے صلہ رحمی نہ کی، اور یہ اللہ کے علم سابق میں طے شدہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے گا یا رشتہ و ناتا کو توڑے گا۔ جو اللہ کے علم میں ہے اس میں تقدیم و تاخیر ممکن نہیں ہے، اس میں کمی و زیادتی ممکن ہے۔ اسی کی طرف اللہ نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اس کے پاس لوح محفوظ ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 39۔ جو کچھ فرشتے کے علم اس میں مٹانے اور ثابت رکھنے والی بات ہوتی ہے، اور جو کچھ لوح محفوظ میں ہے وہ اللہ کا علم سابق ہے، اس میں کبھی بھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اسے تقدیر مبرم یا ثابت کہا جاتا ہے، اور اس سے پہلے جو قسم بیان کی گئی اس کو تقدیر معلق کہا جاتا ہے۔ دیکھیے فتح الباری شرح بخاری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 430، صحیح مسلم جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 114۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے اپنی مایہ ناز کتاب فتح القدیر جو مشہور تفسیر کی کتاب ہے اس میں اس مسئلے پر کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ مٹانا اور ثابت رکھنا بھی من جملہ قضاء و قدر ہی سے ہے۔ جہاں تک روزی میں کشادگی اور زیادتی کا مسئلہ ہے تو علماء کرام نے اس کو واضح کرتے ہوئے فرمایا اس سے مراد عمر میں برکت کے ذریعے زیادتی، کار اطاعت کی توفیق، عمر و اوقات کو آخرت کے کاموں میں استعمال کرنا، اسے ضائع کرنے سے بچانا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے جس کی عمر اور جتنی روزی لکھ دی اور قلم خشک ہو چکا اس میں زیادتی نہیں ہوتی، اور پھر اس سے یہ بات لازم آتی ہے اور لازم آئے گی کہ اللہ کو اس کا علم نہ تھا، نعوذ باللہ، یہ اللہ کے حق میں صحیح نہیں۔ ہاں مخلوق کے نزدیک زیادتی کا تصور ہوتا ہے۔ دیکھیے شرح صحیح مسلم از امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کتاب البر والصلہ۔ پھر جن اسباب کے پیش نظر روزی کا حصول ہوتا ہے یہ بھی من جملہ قضاء و قدر کے ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لکھ دیا کہ بندے کو محنت و کوشش کے ذریعے روزی ملے گی تو اسے محنت کی توفیق دیتا ہے، اور جو روزی محنت کے سبب مقدر کی گئی وہ بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوگی۔ جو روزی بغیر محنت کے مقدر کی گئی جیسے اس کے مورث یعنی مالدار رشتہ دار کی وفات پر اسے مال و جائیداد کا حصول ہوگا، وہ اسے بغیر محنت کے حاصل ہو جائے گی، اور جیسے کسی کا تحفہ دینا وغیرہ، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری چیزیں تفصیل سے لکھ دی، جیسا کہ آسودگی کو کھانے پینے کے ساتھ مقدر کیا، بیماری سے شفا کو دوا کے استعمال پر متعین کیا، بچے کی ولادت کو جماع و ہم بستری کے ذریعے وغیرہ وغیرہ۔ کیا کوئی عقل مند کہہ سکتا ہے کہ ان اشیاء کا ربط اسباب کے ساتھ ہونا اللہ کے علم سابق کے خلاف یا کسی طرح منافی ہے؟ اور پھر تقدیر پر ایمان لانا اسباب کے منافی نہیں، جیسا کہ بار بار آپ نے سنا ہوگا۔ تو میرے بھائیو یہ ہم نے اس مسئلے کو واضح کیا ہے، اور آپ اس پر غور کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے ساتھ بہتر معاملہ فرمائے، روزی میں کشادگی دے، عمر میں برکت دے، اور ہماری تقدیر کو بہتر کر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں بھی کامیاب کرے اور دنیا سے نکلنے کے بعد جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔